وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج ذی الحج کا 3rd ڈے بھی آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا۔ سم ہاؤ اگر آپ کا آج کا دن اچھا نہیں گزرا، کچھ بھی برا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، سوچیے کہ آنے والا دن اس دن سے بہتر ہوگا، میری پرفارمنس آج کے دن سے زیادہ بہتر ہوگی، میں زیادہ کوشش کروں گی، میں زیادہ فوکسڈ ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ ہمیشہ اپنے مائنڈ کو، اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو، موسٹ امپورٹنٹلی یور تھاٹس، آپ جو سوچتے ہیں اس کو مثبت رکھیں، اس کو پازیٹیو رکھیں، ہمیشہ اپنی ڈائریکشن کو رائٹ سائڈ پہ آپ کو لے کے جانا ہے۔ جب بھی آپ کے سوچیں آپ کو نیگیٹو کریں، آپ کو لیفٹ سائڈ پہ گھسیٹ کے لے کے جائیں تو آپ کہیں نہیں، آنے والا وقت بہت بہتر ہوگا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ تو قرآن ہمیں پازیٹیو رکھتا ہے تاکہ ہم کبھی بھی غم کی کیفیت میں نہ جائیں۔ تو کچھ بھی ہوا ہے آپ کو پازیٹیو رہنا ہے انشاءاللہ، اور اگر آپ نیگیٹو رہیں گی اور بیٹھ جائیں گی اور سوچتی رہیں گی کہ آج میں نے یہ نہیں پڑھا، آج میں نے یہ نہیں کیا، آج میں نے یہ پلان کیا تھا، تو کیا ہوگا؟ آپ دین کے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتی، آپ تو وہیں بیٹھ جائیں گی اور شیطان آپ کو مایوس کر دے گا کہ تم کسی کام کی نہیں ہو، آج تم نے ارادہ کیا تھا کہ تم نے آج پورا پارا پڑھنا ہے پر تم نے تو پڑھا ہی نہیں، تو تم تو باقی لوگوں سے کم تر ہو۔ نہیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ بھی کرنا کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دین کے لیے بڑے کام کرنے ہیں، آپ نے اللہ کے لیے قربانیاں دینی ہیں، تو اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے پازیٹیو رکھنا ہے۔ اب جیسے یہ جو دن ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں، ان کی سیکریفائزز ریکال کرنے کے دن ہے، ریمائنڈ کرنے کے دن ہے، یاد دہانی کے دن ہے۔ یہ جیسے ہم اللہ کی اس میں تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی مثال دی تھی کہ وہ کیسے اللہ کو بڑا مانتے تھے، اللہ کو واقعی اپنا الہ مانتے تھے، کہ وہ اللہ کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز اپنی اولاد، وہ بھی جو مانگ کے لی تھی، اسماعیل علیہ السلام، ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اوکے۔ اور پھر وہ بیٹا، ہمارے بچے وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں قربانیاں دیں گے اللہ کے لیے تو وہی چیز ہمارے بچوں میں بھی آئے گی۔ بیٹا بھی تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، آئی ایم ریڈی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کی نیتوں کو دیکھ لیتا ہے، دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور پھر قربان ان کو نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں کئی ایسے معاملات آپ کے آئیں گے کہ جہاں آپ کی خواہش نفس آپ کو کچھ اور کہہ رہی ہوگی، لیکن اللہ کا حکم کچھ اور ہوگا۔ جیسے ہی آپ اللہ کے حکم کو مانیں گے آپ کے لیے معاملات آسان ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی جو خواہش ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کر دیں گے اور اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ آپ کو اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوئی بھی قربانی کا معاملہ ہے تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی قربانی دینے کے لیے جو وہ تیار ہوئے تھے، اس سے ثابت کیا کہ انسان کو دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات پہ، کہیں پہ بھی اللہ اگر قربانی کے لیے بلائے تو اس کو کہنا ہے لبیک، میں حاضر ہوں یا رب العالمین، اس کو پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اولاد سب کو اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز ہوتی ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ اولاد اور پھر آپ کا مال اور آپ کا گھر، تو اگر کوئی اولاد کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے دل میں کیا محبت ہوگی اللہ کی، اللہ اکبر، کتنا ان کو پیار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے لیے چن لے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خالص کر لے، اس کو خالی کر دے ہر محبت سے، اور اس میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دے۔ تو یہ جو سیکریفائز انہوں نے کیا تھا یہ ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ ان دنوں میں ہمیں یاد کرنا ہے کہ ان کا نام ابھی تک زندہ ہے، وہ ایک مثال تھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی دنیا اچھے لفظوں میں یاد رکھے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لیں، آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں، آپ کو اپنا خلیل بنا لیں، اور آپ کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیں، تو گیٹ ریڈی فار دا سیکریفائس۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ یہاں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ کبھی بہت ہی پرسنل چیز، بہت اٹیچ، جس سے آپ کو بہت محبت ہے،
اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قربانی مانگ لیتے ہیں. تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا, اللہ وہ چیز آپ کو واپس لوٹا دے گا. بس اللہ نے آپ کو چیک کرنا ہے اور آپ کو خود بھی پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کی محبت میں کتنے پانی میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب عطا کرے, ہمیں اپنی محبت عطا کرے, ہمیں اپنے لیے خالص کر لے. آمین. اور میری دعا ہے کہ آپ کا آنے والا دن اس دن سے بہت بہتر ہو, اور آپ کل اچھے طریقے سے روزہ بھی رکھیں, تکبیرات بھی پڑھیں اور دعائیں بھی کریں, اللہ کی بڑائی بیان کریں. آمین.